الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا وجود جب بخشا تو اس انسان کی رہبری کے لیے اسے علم بھی عطا کیا۔ تو دنیا کے اندر جو بھی مخلوق ہے، ایک چونٹی اور اس کا بچہ، اسے پورا معلوم ہے کہ مجھے کس طریقے سے رینگنا ہے۔ ایک جانور، اس کے بچے کو معلوم ہے کس طریقے سے مجھے اپنے راستے پر چلنا ہے، کس طریقے سے مجھے کھانا ہے۔ ایک شیر کے بچے کو معلوم ہے کہ مجھے گوشت ہی کھانا ہے۔ ایک چوہے کے بچے کو معلوم ہے کہ بلی مجھے پکڑ لے گی، اور وہ بلی کے ڈر سے اپنے بل میں چھپ جاتا ہے۔ ان تمام جانوروں کے اندر، ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کو ودیعت کر دیا ہے۔ ان کے روح کے اندر پہلے سے علم موجود ہے، لیکن واحد ایک ایسا انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور وہ اپنا علم باہر سے حاصل کرتا ہے۔ دنیا کے اندر آنے کے بعد وہ سیکھتا ہے بڑوں سے، اپنی ماں سے، اور دیکھتا ہے آنکھوں سے اور محسوس کرتا ہے، پھر اسی کے مطابق وہ تھوڑا تھوڑا علم لیتا ہے اور آگے چلتا ہے۔ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے کھانا کیسے ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے اپنی ماں کو، وہ جب دیکھتا ہے اپنے بھائیوں کو، وہ جب دیکھتا ہے دوسری مخلوق کو، تو وہ پھر دھیرے دھیرے کھانا شروع کرتا ہے۔ اسے معلوم نہیں مجھے بولنا کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کے اندر انسان کو آزمانا تھا، اور انسان کو پیدا کیا آزمانے کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ملے جلے نطفے سے انسان کی پیدائش فرمائی۔ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم اس کو آزمائیں گے، اسے کان بھی عطا کریں گے، اور اسے جو ہے آنکھوں دیکھنے کی بصیرت اور بصارت بھی عطا کریں گے۔ تو ایک انسان، ایک بچہ اپنی ماں کے بطن سے جب باہر آتا ہے تو سب کو دیکھ کر وہ سیکھتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے کھانا ہے، مجھے کس طریقے سے اٹھنا ہے، مجھے کس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد علم کو جو ہے باہر سے حاصل کرتا ہے، بذات خود اس کی روح کے اندر علم نہیں ہوتا۔ انسان صرف اور صرف گوشت کا نام نہیں ہے، انسان صرف اور صرف ہڈیوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک روح ہے جو عالم بالا سے آئی ہے، اور وہ روح اس کے اندر کام کرتی ہے، حرکات کرتی ہے۔ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے، وہ عالم بالا میں چلے جاتی ہے، تو جو جسم اس عالم اسفل کے اندر بنا ہے، وہ جسم یہیں پر رہ جاتا ہے۔ اس روح کے اندر ایک راز ہے، اس کے اندر ایک سیکرٹ ہے، اس کے اندر ایک راز چھپا ہوا ہے اس روح کے اندر۔ کفار نے اللہ کے نبی سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تمہیں جو علم عطا کیا گیا ہے وہ ایک ذرہ ہے۔ روح اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اور تمہیں جو علم عطا کیا ہے وہ ایک ذرہ ہے، سمندر کا ایک قطرہ ہے، اور صحراؤں کا ایک ذرہ ہے۔ بہت تھوڑا علم تمہیں عطا کیا گیا ہے، اور علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی رہنمائی اور رہبری فرمائی۔ جب دنیا کے اندر ایک تعلیم کا لفظ بولا جاتا ہے، تو تعلیم سے مراد ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر تعلیم کا ایک جز ہوتا ہے، چاہے وہ سیاست سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اسکولوں سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ وزارت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ زراعت سے تعلق رکھتا ہو۔ ہر پہلو میں تعلیم کا ایک حصہ ہے،
اور تعلیم اس کے لیے بنیادی جز ہے۔ کوئی بھی منصب ہو، کوئی بھی کاروبار ہو اور کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، اس کے لیے ضروری پہلے تعلیم ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی کچھ نہیں چلتا۔ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کی تعبیر پوچھی گئی تھی تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جس نے یہ تعبیر بتائی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں آئے تو بادشاہ نے اظہار کیا کہ آپ ایک مرتبہ تعبیر اور بتائیے۔ جب یوسف علیہ السلام نے دوبارہ تعبیر بتائی، پھر